السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا سبق ہمارا نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے ہیں۔ بہت اہم سبق ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور وقف کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ دیکھیے ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ لوگوں سے نہ چھوٹے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ ایسے گول نشان، یہ جو دیکھ رہے ہیں، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ نمبر 1، زبر، زیر، پیش۔ دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ نمبر 2، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ احدن سے دال دو زبر دن ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جاتا ہے، احدن سے احدا۔ نمبر 3، گول تا، یہ جو تا دیکھ رہے ہیں، گول تا پر وقف کرنا ہو تو او ہائے ساکنہ، ہا کے اوپر جزم، ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، جاریہ، جاریتن سے جاریہ۔ یہ تا دو پیشتن ہے، گول والی تا ہے، یہ تا وقف کی حالت میں ہائے ساکنہ بن گئی۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے، تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کیا جائے۔ دیکھیے، اس کو تعوذ کہتے ہیں اور اس کو تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبانی یاد کر لیجئے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ تو آخری والا حرف دیکھیں گے، اگر زبر زیر پیش دو زیر یا دو پیش ہے تو اس آخری والے حرف میں جزم دے کر کے سانس توڑیں گے۔ میم زیر می ہے، یہاں پر میم کے اوپر جزم دے کر کے سانس توڑ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر بھی آیت ہے، آیت سے پہلے والے حرف میں زیر ہے، میم کے نیچے زیر ہے تو میم کے اوپر جزم دے کر کے سانس توڑ رہے ہیں، اس کو تسمیہ کہتے ہیں، زبانی یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ آیت ہے، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو نون کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش رہے تو لاسٹ والے حرف میں اس کو ساکن کر کے جزم دے کر کے سانس توڑیں گے، ساکن ہو جائے گا، جیسا کہ مین عالمین۔ یا کے اوپر بھی جزم ہو گیا، نون کے اوپر بھی جزم ہو گیا وقف کی حالت میں۔ الحمد للہ رب العالمین، وقف کے معنی ٹھہرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر جزم دے کر کے سانس توڑ رہے ہیں کیونکہ آیت ہے وقف کی حالت میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
قل هو اللہ احد، دو پیش ہو تو بھی اس کے اوپر جزم دے کر کے سانس توڑتے ہیں، وقف کی حالت میں آیت ہے قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا، آیت ہے، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو دو زبر ہے، ایک زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جاتا ہے جیسا کہ قاعدہ میں پڑھے، ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ، آیت ہے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ تا گول والی تا ہے، گول والی تا پر وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسا کہ قاعدہ میں پڑھے، فیہا عین جاریہ، جاریتن سے جاریہ ہو گئی، تسقی من عین آنیہ، وقف کی حالت میں آنیتن سے آنیہ پڑھے، تسقی من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، لاغیتن ہے، وقف کی حالت میں آیت ہے، وقف کی حالت میں یہ تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے پڑھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ تختی نمبر 18 تشدید معہ تشدید کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔